السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ہم میں سے ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کامیابی کہتے کس کو ہے؟ ہر انسان دنیا میں مختلف طرح کی خواہشات، آرزوؤں اور تمناؤں میں جیتا ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان آرزوؤں کی تکمیل یا خواہشات کے پورا ہونے کا نام کامیابی ہے. انسان جب کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ یہ میرے اندر بھی آ جائے. کسی کا مال و دولت دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ یہ بہت کامیاب انسان ہے، کاش میرے پاس بھی مال و دولت کے ڈھیر ہوتے. کسی کی بڑی ڈگری دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ کامیابی اسی کا نام ہے کہ اعلیٰ ترین ڈگری حاصل کر لی جائے. اور اسی طرح اور بہت سی چیزیں جن سے ہم سب اٹریکٹ ہوتے ہیں، جن کو ہم کامیابی کا نشان یا سائن یا سمبل سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کا حصول کامیابی ہے. لیکن کیا واقعی ان سب چیزوں کو پا کر انسان خوش ہو جاتا ہے؟ کیا ان سب چیزوں کے حصول کے بعد انسان کے اندر اطمینان اور خوشی کی لہر مستقل طور پر دوڑتی، یا ایک لہر ہوتی ہے جو آتی ہے اور پھر چلی جاتی اور اس کے بعد انسان پھر کسی اور چیز کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے جتنے بھی سٹینڈرڈ رکھے گئے ہیں یا جو بھی معیار رکھے گئے ہیں وہ حقیقی کامیابی نہیں، وہ عارضی اور وقتی کامیابی ہے. لیکن اصل کامیابی کیا ہے اور اصل کامیاب کون ہے؟ اس کا معیار اور اس کا کرائیٹیریا ہمیں اللہ رب العزت نے دیا، اور وہ کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. مَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، تو وہ حقیقت میں کامیاب ہو گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے تو وہ دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں. دھوکہ یا سراب کیا ہوتا ہے کہ انسان کسی غیر حقیقی چیز کو حقیقی سمجھنے لگتا ہے. ایک پیاسا انسان جس کو پیاس کی شدت نے ستا رکھا ہو، وہ دور چمکتی ریت کو پانی سمجھ کر اس کی طرف دوڑتا ہے، لیکن جب اس تک پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہاں تو کوئی پانی نہیں، یہ تو سراب تھا، یہ تو چمکتی تپتی ریت تھی. اسی طرح انسان اس دنیا میں بہت سی چیزوں کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ اس کی منزل ہے. ایک کے بعد ایک چیز کو آزماتا ہے کہ شاید اس میں خوشی، راحت اور سکون کا سامان ہو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کسی بھی ایک چیز کو پا لیتا ہے اور اس کا مزہ چکھ لیتا ہے تو تھوڑے ہی دن کے بعد اس کا دل بھر جاتا ہے. یہاں کی کوئی خوشی، یہاں کی کوئی کامیابی، یہاں کی کوئی بلند سے بلند منزل حقیقی کامیابی نہیں ہے، یہ دراصل دھوکے کا سامان ہے. لیکن کیا اس کے لیے کوشش نہ کی جائے؟ ہاں، اس کے لیے کوشش کی جائے، لیکن اس سے بڑھ کر کسی اور چیز کے لیے بھی کوشش کی جائے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے آخرت کی منزل. من زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، جو جنت میں پہنچ گیا، جس کو جنت کے درختوں کی چھاؤں میسر آ گئی، جس کو جنت کی نہریں دیکھنے کا موقع مل گیا، اور ان سب چیزوں سے بڑھ کر جسے رب العالمین کا چہرہ دیکھنے کو مل گیا، در حقیقت کامیاب وہ ہوا. لیکن اس کامیابی تک کیسے پہنچا جائے؟ وہ کامیابی کیسے حاصل کی جائے؟ اس کے لیے ہم سب کو غور و فکر کرنا چاہیے. آپ کسی بھی ڈکشنری میں دیکھیں، دنیا کے کسی بھی مقام پر دیکھیں کہ کامیاب عورت کے لیے کیا کرائیٹیریا مقرر کیا گیا ہے.
تو عموماً آپ دیکھیں گے کہ جو موجودہ دور کے کامز ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو، فرد پر بھروسہ نہ کرتی ہو، اس کے پاس خود اس کے اپنے ہاتھ میں کوئی چیز ہو کہ وہ اپنے آپ کو خود سسٹین کر سکے، مشکل وقت میں اپنے آپ کو سنبھال سکے، اس کے پاس اچھی جاب ہو، اچھا کام ہو، وہ مضبوط ہو، اسٹرانگ ہو اور کسی پر بوجھ نہ ہو. یہ سب معیار کس لیے مقرر کیا گیا؟ تاکہ وہ خوشیاں حاصل کر سکے. جب وہ فائنینشلی اسٹرانگ ہوگی، جب ایموشنلی اسٹرانگ ہوگی تو وہ کامیاب ہو جائے گی. لیکن آپ دنیا کی ایسی ہزاروں خواتین جنہوں نے کامیابی کا یہ معیار مقرر کر کے اس کامیابی کو حاصل بھی کر لیا، ان سے جا کر پوچھئے کہ کیا واقعی وہ خوش بھی ہیں اس منزل کو پا کر، دوہری ذمہ داری اٹھا کر؟ کیا واقعی وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتی ہے یا ناکام؟ کامیابی کا یہ معیار جو آج کی عورت نے اور مسلمان عورت نے بھی اپنے لیے مقرر کر لیا ہے، یہ حقیقت میں دھوکہ ہے، وہ کامیابی نہیں ہے. کوئی کامیابی اس وقت تک کامیابی کہلا نہیں سکتی جب تک کہ وہ ہمیشہ کے لیے نہ ہو. عارضی کامیابی کامیابی نہیں ہوتی، وہ تو ایک اسٹیشن ہوتا ہے جس پر آپ تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں، آرام کرتے ہیں اور اس کے بعد اگلی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں. وہ اگلی منزل کون سی ہے؟ وہ آخری منزل کون سی ہے؟ اور کیا وہاں پہنچ کر بھی ہم اسٹرانگ ہیں، ہمارے پاس کچھ ہے کہ ہم واقعی حقیقی معنوں میں ہمیشہ کے لیے خوش رہ سکیں؟ آئیے اس کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایک مسلمان عورت کے لیے کامیابی کا کیا فارمولہ بتاتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. جو بھی کوئی نیک کام کرے گا، جو بھی کوئی اچھے کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ایسے لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، ان کے اندر ایمان ہو اور ان پر کھجور کے اندر پتلی کے پیچھے چھوٹے سے گڑھے یا نقطے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا. اتنا سا ظلم بھی ان پر نہ ہوگا. ان کی تمام کوششوں کا پورا پورا بدلہ انہیں دے دیا جائے گا. گویا ہمارے لیے کامیابی اس میں ہے کہ ہم کچھ بھی کریں، ہم کہیں پر بھی ہوں، لیکن ہمارا وہ کام، ہمارا وہ عمل اللہ کی نگاہ میں عمل صالح قرار پائے، وہ نیک عمل قرار پائے. وہ نیک اعمال کیا ہے، وہ کب کس کو کیا کرنا ہے، اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں عورت کی زندگی کے مختلف مراحل کو آپ کے سامنے رکھوں گی تاکہ آپ میں سے جو جس مرحلے پر بھی ہے اسے وہاں پر رکھ کر دیکھے کہ کیا واقعی اس مرحلے میں اس کو جو کچھ کرنا چاہیے وہ کر رہی ہے. ہمارے معاشرے میں جب ایک بچی پیدا ہوتی، لڑکی پیدا ہوتی، تو عام طور پر اس کا استقبال کس طرح کیا جاتا ہے؟ اگر کسی ماں کے پاس کئی بیٹے بھی ہوں، لیکن جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے دل دھڑکتا ضرور ہے اور دل کے اندر ایک عجیب سا خیال ضرور آتا ہے. کسی بیٹی کی پیدائش پر کتنی بھی خوشی ہو، لیکن ساتھ ہی ایک اداسی اور ایک غم کی لہر بھی آتی ہے کہ ایک دن یہ بیٹی ہمیں چھوڑ جائے گی. اگرچہ بہت اوقات میں بیٹے بیٹیوں سے پہلے چھوڑ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی بیٹی کو ایک پرائی امانت سمجھ کر پالا جاتا ہے. مشرکین مکہ دور جاہلیت کے لوگ، وہ تو بیٹی کی پیدائش پر شدید غم کا شکار ہو جاتے تھے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ غم سے بھر جاتا ہے، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وہ غم کے گھونٹ پینے لگتا ہے، سوچتا ہے کیا ذلت کے ساتھ اس کو لیے رکھے یا اسے مٹی میں دبا دے. سنو خبردار، کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں. لیکن ایک مسلمان گھرانہ اس سے مختلف ہوتا ہے.
اس میں اگر کلچر کے اثرات کے تحت بچی کو بہت خوشی سے ویلکم نہیں بھی کیا جاتا، میجورٹی کی بات کر رہی ہوں، تو بھی وہ اس کو رحمت، شفقت، پیار، محبت سے پاتے ہیں. لیکن عموماً اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا جاتا. بچپن سے ہی اس کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے. عموماً اگر اس سے اوپر یا نیچے یعنی بڑا یا چھوٹا بھائی ہو تو اسے اس کے مقابلے میں زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، اور یہ سلوک پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے. حالانکہ اسلام اس کو پروموٹ نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو عطیہ کچھ تحفہ دینے کے معاملے میں برابری کرو. اگر میں زیادہ دے سکتا تو لڑکیوں کو زیادہ دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک جس طرح حضرت فاطمہ کے ساتھ تھا، جس طرح باقی بیٹیوں کے ساتھ تھا، اور جس محبت اور شفقت کے ساتھ انہوں نے ان کو پالا، وہ ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے. لیکن عموماً ہمارے معاشرے کے اندر بیٹیوں کی وہ قدردانی نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد جب بیٹی بڑی ہوتی، تعلیم کا معاملہ آتا ہے، تو بھی والدین عموماً بیٹیوں پر خرچ کرنے سے کتراتے ہیں کہ ہمیں ان سے فائدہ نہیں پہنچے گا. ہاں، اگر ان پر خرچ کرنا ہو تو اس وقت کریں گے جب اس کے پیچھے کسی قسم کا دباؤ ہوگا، مثلا معاشرتی دباؤ کہ ان کا جہیز بنانا ہے تاکہ ان کی شادی اچھی جگہ پر ہو، یا سسرال میں ان کی عزت ہو، یا ان کو پڑھانا ہے تاکہ یہ فائنینشلی خود اسٹرانگ ہو. لیکن شادی سے پہلے ایک بیٹی کو جس کام کے لیے تیار کرنا چاہیے، کیا اس کے لیے بھی تیار کیا جاتا ہے؟ عورت کی زندگی کے مختلف روپ ہوتے ہیں. کبھی وہ بچہ ہے، پھر وہ جوان ہے، پھر شادی کا وقت آتا ہے، شادی کے بعد وہ ماں بنتی ہے. پہلے بیٹی اور بہن ہے، پھر بیوی اور ماں بنتی ہے. یعنی 2 رول اس کے شادی سے پہلے کے ہیں، 2 رول اس کے بعد کے ہیں. پھر اس کے بعد جب اس کے بچے بڑے ہوتے ہیں تو پھر نانی اور دادی بن جاتی ہیں جب ان کی شادی کرتی. اور اس دوران کچھ اور بھی سائڈ رولز ہوتے ہیں. بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کسی کی نند اور کسی کی بھابھی بھی ہوتی، یا کسی کی دیورانی اور کسی کی جٹھانی ہوتی، کسی کی پھوپھی کسی کی خالہ بھی ہوتی، اور کہیں چچی اور ممانی بھی ہوتی. ان سارے رشتوں میں، ان سارے رولز میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں. اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ دوں گی کہ آپ اپنا ایک سادے کاغذ پر گھر جا کر نام لکھیے اور اس کے بعد آپ اپنے رولز لکھیے کہ آپ کیا کیا ہیں، آپ کون کون ہیں. آپ بیٹی ہیں تو والدین کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہے. آپ بہن ہیں تو بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ ماں ہیں تو اپنے بچوں کے لیے کیسی ہیں. آپ بیوی ہیں تو شوہر کے لیے کیسے ہیں. آپ نند یا بھابھی ہیں تو اس رول میں آپ کیا کر رہی ہیں. آپ نانی یا دادی ہیں تو اس حیثیت میں آپ اپنی ذمہ داری کیا سمجھتی ہیں. اور اسی طرح باقی دور کے رشتے، پھوپھی، خالہ، ممانی، چچی، اور پھر ساس اور باقی سسرالی رشتے، اس میں آپ کیا کیا ہیں، اور ان ساری حیثیتوں میں آپ کی ذمہ داری کیا ہے. اگر ہم بندوں کے درمیان رہتے ہوئے ان تمام رشتوں کو صحیح طور پر نبھا رہے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ ان سب کے ہمارے اوپر حقوق کیا ہیں اور ان سب کے معاملے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، تو ہم عمل صالح کر رہے ہیں. کیونکہ جنت میں جانے کا وعدہ کس سے ہے؟ عمل صالح کرنے والے کے ساتھ. چاہے ہم بیٹی ہیں یا ماں ہیں، بہو ہیں یا ساس ہیں، پھوپھی ہیں یا بھتیجی ہیں، خالہ ہیں یا بانجی ہیں، نانی ہے یا نواسی ہے، دادی ہے یا پوتی ہے، کچھ بھی ہے، اس خاص رول میں، اس خاص حیثیت میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے. کیا ہمیں یہ معلوم ہے؟ اور اگر ہمیں یہ معلوم نہیں تو ہم اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہیں. کامیاب عورت کے لیے سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے کہ میں کون ہوں. Who am I؟
میں صرف ایک عورت ہی نہیں، میں صرف ایک لڑکی ہی نہیں، میں ایک انسان ہوں، اور انسان بھی مسلمان ہوں، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھ پر کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں، اور کل قیامت کے دن مجھ سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر میں نے اپنے یہ سارے ٹیسٹ پاس کر لیے، ایمان کے ساتھ سارے ٹیسٹ پاس کر لیے، تو انشاءاللہ جنت میں داخلہ ہوگا۔ لیکن اگر حقوق العباد کے یہ ٹیسٹ فیل کر دیے تو نہ میری شکل و صورت دیکھی جائے گی، نہ میرا مال دیکھا جائے گا، نہ اسٹیٹس دیکھا جائے گا، نہ میری ڈگری دیکھی جائے گی، نہ میرا جاب دیکھا جائے گا، کچھ بھی نہیں۔ یہ دیکھا جائے گا کہ میں انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے اپنے رول کو کس طرح نبھا کر آئی ہوں، اور پھر مسلمان کی حیثیت سے صرف ان رشتوں ہی کی پاسداری نہیں، ہمارا وہ تعلق جو اپنے رب کے ساتھ ہے، جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، جو دیگر مسلمانوں کے ساتھ ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے کہ اس رول میں ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے اللہ پر ایمان، اسلام، اطاعت، فرمانبرداری اور قنوت اور خشوع اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی پاسداری، اللہ کے احکام کی پاسداری اور اللہ کی یاد، ان سب کا حال کیا ہے؟ تو گویا ایک طرف ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارے جو فرائض ہیں، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، کیا ہمیں وہ معلوم ہے اور ان کو ہم ادا کر رہے ہیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے اور ان سے متعلق جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، کیا ہم وہ ادا کر رہے ہیں آپ کی امتی ہونے کی حیثیت سے؟ کیا دیگر مسلمانوں کے ہم پر جو حقوق ہیں، کیا ہم ان کو پورا کر رہے ہیں؟ اور اگر نہیں کر رہے اور ہمیں اس کا علم نہیں اور ہم ان کی پابندی نہیں کر رہے تو کامیابی ممکن نہیں۔ شادی سے پہلے کا رول ایک عورت کا تیاری کا رول ہے، پریپریشن کا ہے، جس میں اسے علم بھی حاصل کرنا ہے، اور صرف اسے اسکول، کالج، یونیورسٹی کسی خاص پروفیشنل ڈگری ہی کا علم حاصل کرنا کافی نہیں۔ جتنے بھی میں نے ایک عورت کے مختلف رول بتائے ہیں یا جو ممکنہ رول ہیں انسانی رشتوں کے اعتبار سے یا دینی تعلق کے اعتبار سے، ان سب کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا، ان کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ یہی اعمال صالح ہیں، یعنی نیک اعمال ہم کس کو کہتے ہیں؟ جب کسی سے پوچھا جائے تو عام طور پر لوگ 2-4 چیزیں گنوا دیتے ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یا پھر لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق برتاؤ کرنا، لیکن اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے کہ مختلف کام ہم نے کرنے کیا ہے، وہ چیک لسٹ کہاں ہے ہماری، کہاں رکھی ہوئی ہے کہ جو ہمیں واقعی کرنی ہے۔ ہم مختلف جب کام کرنے ہوتے ہیں تو اپنے پاس لکھ لیتے ہیں، شاپنگ کو جانا ہے، کیا کیا لے کر آنا ہے، گروسریز کیا کیا گھر میں ختم ہے، کچن میں کیا ختم ہے، گرمیاں آ رہی ہیں، کپڑے ہیں یا نہیں ہیں، اسکول کھلنے والے ہیں، بچوں کے یونیفارم ہیں یا نہیں، مہمان آنے والے ہیں، کھانا بنانے کے لیے، پارٹی کے لیے کیا ارینجمنٹس ہیں۔ ہمارے ہم اور غم، ساری ایکسپرٹیز صرف اس میں چلی جاتی ہے، ہمارا سارا ٹیلنٹ اور ہماری ساری جسمانی قوت، ہماری ذہنی قوت، ہمارا سب کچھ اسی کے اندر رہ جاتا ہے۔ اور اگر ہم پہننا اوڑھنا اچھا جانتے ہیں، کھانا اچھا بنانا جانتے ہیں، یا گھر اچھا سجانا جانتے ہیں، یا بچوں کو ہم اچھا پہنانا جانتے ہیں، تو لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ شی از این آئیڈیل وومن، بہت ہی کامیاب خاتون ہے۔ یا پھر اس کے علاوہ اگر ڈگری اچھی ہے یا دنیا میں کوئی مقام پیدا کر لیا ہے تو عام طور پر لوگ اس کو آئیڈیلائز کرنے لگتے ہیں کہ فلاں بہت سکسیسفل وومن ہے کیونکہ اس نے بہت نام کمایا ہے۔ کیا یہ ہے کرائیٹیریا سکسیس کا؟ نہیں۔ جب تک ہم اللہ کے دربار میں کامیاب نہیں، جب تک ہم اللہ کے حضور میں سرخرو نہیں، پوری دنیا کے لوگ مل کر ہمیں کو ایوارڈ دینا چاہیں کہ یہ دنیا کی نمبر 1 خاتون ہے، یہ خاتون اول ہے اور یہ خاتون فلاں ہے، قطعاً وہ سرٹیفکیٹ، وہ ایوارڈ، وہ کامیابی اللہ کے ہاں ہمیں نہ جنت میں داخل کر سکتی ہے اور نہ دوزخ سے بچا سکتی ہے، جب تک وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسٹینڈ نہ ہو کہ ہاں اللہ مان ہے، نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں۔
ہاں یہ سکسیسفل ہے، کامیاب ہے، جب تک وہاں سے ٹک مارک نہیں ہوتا اس وقت تک بات نہیں بنے گی. آپ جتنی چاہے محنت کر لیں، جتنی چاہے بھاگ دوڑ کر لیں، جتنی چاہے کوششیں کر لیں، لیکن اگر آپ کو اپنے بنیادی حقوق اور فرائض کا علم نہیں اور صرف علم کافی نہیں، اس کو ادا نہیں کر رہے تو بات نہیں بنے گی. تو آج میں ان دو پہلوؤں میں بات کروں گی. ایک مسلمان خاتون کے کامیاب ہونے کی جو کنجیاں ہیں، ایک ہے حقوق العباد اور ایک ہے حقوق اللہ. حقوق اللہ وہ ہیں جن کا تعلق عام طور پر ہماری ذاتی زندگی سے، ہمارے دل میں ایمان ہے یا نہیں، ہم مسلمان کے طور پر نظر آتے ہیں یا نہیں، ہمارے اندر عبادت کی محبت ہے یا نہیں، یا عبادتوں میں خشوع ہے یا نہیں، پھر اسی طرح ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا نہیں. یہ تمام چیزیں تو قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب میں مسلمان خواتین کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں. وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں. اس کی روشنی میں آپ دیکھیے کہ کیا آپ ان تمام صفات کو اپنے اندر پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. یہ صفات جن کے اندر ہو ان کے لیے اللہ نے مغفرت کا وعدہ بھی کیا ہے اور اجر عظیم رکھا ہے، بہت بڑا اجر. کیا ہے یہ صفات؟ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، اطاعت گزار مرد اور اطاعت گزار عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں. ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. اس میں حقوق اللہ بھی آتے ہیں، حقوق العباد بھی کسی حد تک آتے ہیں. ان صفات کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں اور پھر جو میں نے مختلف رولز آپ کو بتائے ہیں ان رولز میں ان سب چیزوں کو دیکھیں کہ ہمارا صبر، ہمارا صدق، ہمارا خشوع، ہماری عاجزی، اطاعت، حیا، یہ سب کس درجے کا ہے، کس لیول کا ہے. کیونکہ اینڈ آف دا ڈے یہ پوچھا جائے گا اور اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو سب سے پہلی چیز جو بتائی گئی ہے یہاں پر وہ ہے ان المسلمین والمسلمات. اسلام. اسلام کیا ہے؟ ہم سب بورن مسلم ہیں، ہم سب سمجھتے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے اسلام لے کر دنیا میں آئے ہیں، لہذا مزید کی فکر نہیں. اسلام میں عبادات تو آتی ہی ہیں، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا جس کو کہتے ہیں نا بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان اور حج البیت. یہ 5 چیزیں. لیکن ایک مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ مسلمان کی یہ پہچان تو اس کی ذاتی عبادات سے متعلق ہے. ایمان دل میں ہے، نماز اس کے اپنے لیے ہے، روزہ اس کے اپنے لیے ہے، زکوٰۃ وہ اپنی صفائی اور طہارت کے لیے ادا کر رہا ہے، حج اپنی پیوریفیکیشن کے لیے اور اپنے فریضے کی ادائیگی کے لیے. لیکن اس اسلام کا اظہار کہاں سے ہوگا؟ یہ ساری چیزیں تو انسان کو تیار کرتی ہیں ایک بہتر مسلمان بننے کے لیے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. یہ سب چیزیں دراصل ہماری تربیت کے لیے ہماری ٹریننگ کا ایک حصہ ہیں جس سے ہمیں ظاہری اور باطنی طہارت نصیب ہوتی ہے. نماز کے لیے وضو چاہیے، وضو کے لیے جسمانی طور پر پاک ہونا ضروری ہے. اسی طرح روزہ ہمیں فزیکلی کلین کر رہا ہوتا ہے، زکوٰۃ مال کو کلین کر رہی ہوتی، حج جو جسمانی، مالی اور
بہت سی اور عبادتوں کا مجموعہ ہے، اس میں بھی بہت بڑے فائدے ہیں. اجتماعیت کا سبق دیتا ہے، صبر کرنا سکھاتا ہے. لیکن مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ اس کا دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلق کیسا ہے. المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ، یہ جو روایت میں نے اس وقت آپ کے سامنے رکھی ہے مسند احمد کی ہے، جس میں صرف مسلمون نہیں آتا، من سلم الناس آتا ہے، جس سے دوسرے انسان محفوظ ہو، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے انسان محفوظ ہو. یعنی ان کو یہ ڈر نہ ہو کہ یہ ہمیں کوئی نقصان پہنچائے گا، ہماری عزت کو یا ہمارے مال کو یا کسی بھی اعتبار سے ہمیں. آج آپ کامیابی کے اس کرائیٹیریا نمبر 1 پہ اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیے کہ کیا واقعی دوسرے انسان ہماری اس زبان سے محفوظ ہیں. اگر ہمیں معلوم کرنا ہو کہ ہم کیسے مسلمان ہیں تو اپنے دوستوں سے نہیں پوچھیے، وہ بھی کچھ نہ کچھ بتا دیں گے. اپنے سرونٹ سے پوچھیے، اپنے خادموں سے پوچھیے، جو آپ کے ماتحت ہیں، آپ سے چھوٹے ہیں، اپنے بچے ہیں، ان سے پوچھیے آپ کون ہیں، آپ کیا ہیں، کیا واقعی وہ محفوظ ہیں. ہم کس طرح ان کو ابیوز کرتے ہیں. بعض اوقات کام کرا لیتے ہیں اور مزدوری ادا نہیں کرتے. بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنا سارا غصہ ان پہ نکال دیتے ہیں. چھوٹی سی غلطی پر ان پہ بولتے چلے جاتے ہیں، ان کا جینا دوبر کر دیتے ہیں، ان کی عزت کو عزت نہیں سمجھتے. ہمیں خیال ہی نہیں آتا کہ ان کو بھی محبت چاہیے، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ان کو بھی جنت چاہیے، ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ان کو بھی عبادت کرنی ہے اور ان کی بھی کچھ روحانی ضروریات ہیں. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کے ہمسائے اس کی تکلیف سے محفوظ ہوتے ہیں. ہمیں اگر اپنے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ ہم کون ہیں تو ہم اپنے ہمسایوں سے پوچھیں. اگر کسی کو جاننا ہو تو اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھیں کہ وہ کون ہے، اس کے ساتھ تھوڑی دیر گزار کے دیکھیں تو پتہ چل جائے گا کہ وہ کون ہے. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ شاید زمین پر رہنا ہمارا ہی حق ہے، اور جو ہم سوچتے ہیں وہی درست ہے، اور جو ہم کہتے ہیں وہی حق آخر ہے، اور جو ہم چاہتے ہیں وہی سب کریں. کیا واقعی یہی اسلام ہے؟ مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جو پرامن اور خود بھی سکون میں رہنے والا اور دوسروں کو بھی پرسکون رکھنے والا. کیا واقعی ہمارے اندر بھی سکون ہے، اور کیا ہم سکون بانٹنے والے بھی ہیں؟ اور اگر نہیں تو کیسے مسلمان ہیں؟ اور اگر صحیح مسلمان نہیں تو کامیابی کا پہلے کرائیٹیریا ہی اسی میں ہی کراس لگ گیا. پھر آپ دیکھیے، پہلے تو صرف زبان کی بات ہوتی تھی. ہم کہتے نہیں، ہم ہاتھ سے کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہم تو کسی کو نہیں مارتے، ہم نے تو کوئی گن نہیں اٹھائی اور نہ ہم نے کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی. لیکن آپ دیکھیے کہ اب بندہ جو کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا ہے، کس قسم کی میلز ٹائپ کرتے ہیں، کیا کیا فارورڈ کرتے ہیں، کیا کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب یقین کیجیے کہ عام طور پر میں اپنے کام سے جاتی ہوں، کام کر کے واپس لوٹتی ہوں، تو کچھ روز پہلے کسی نے مجھے ایک لنک بھیجا، کالم تھا کسی کا، بہت اچھا کالم تھا. تو جب میں پڑھ چکی تو نیچے لکھا ہوا تھا کامنٹس. آپ یقین کیجیے جب میں نے کامنٹس کا خانہ کھولا، اس پہ اتنی گندی گالیاں، رائٹر کو، آتھر کو اتنی گندی گالیاں، اتنے فضول لفظ، اور نام مسلمانوں والے. اس قدر مجھے تکلیف ہوئی کہ ہم اتنے اسفل سافلین ہو چکے. اگر آپ کو کسی رائٹر سے اتفاق نہیں، کوئی بات نہیں، آپ زیادہ تو یہ کہہ سکتے ہیں، دلیل کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. فوراً دھمکیوں میں اتر آنا، گالیوں میں اتر آنا، دوسرے کو برا بھلا کہنا، اس کی ذات تک پہنچ جانا، جھوٹے الزام دینا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا یہ کامیاب ہونے کی علامت ہے؟ دنیا میں بھی جو قومیں کامیاب ہیں ان کو آپ دیکھیے کہ وہ ایسے برے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کرتے. یہ زوال کی انتہائی علامت ہے. یعنی علمی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کی رائے سے آپ کو اختلاف ہے تو آپ اس کی ذات پر آ جائیں اور الزام تراشی کی بوچھاڑ کر دیں.
پھر میں سوچنے لگی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، کیوں ہم ایسی زبان استعمال کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا اندر گندا ہے. اگر اندر کا تزکیہ ہوتا، زبان کا تزکیہ ہوتا، تو ہم زبان سے ایسے الفاظ استعمال نہ کرتے، ہماری انگلیاں یہ سب کچھ ٹائپ نہ کرتی. بعض اوقات ہم بول کے بھی لکھ کے دوسروں کو اذیت میں مبتلا کر دیتے ہیں. یہ اسلام کی علامت نہیں، مسلمان ہونے کی پہچان نہیں. مسلمان وہ ہے جس کے اندر ایمان اور جس کے اندر ایک سلامتی ہوتی ہے اور جس سے پھر دوسرے بھی سلامت رہتے ہیں. دوسری صفت جو بتائی گئی والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں. ایمان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت. یہ مومن ہونے کی علامت ہے. ایمان کے مختلف پہلو، ان کی آگے تفصیلات ہیں. لیکن یہ سب کچھ تو ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں، ان سب پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر. یہ سب ایمان تو ہم رکھتے ہیں، لیکن صرف دل میں رکھنا کافی نہیں، زبان سے بولنا بھی ضروری ہے. اور صرف زبان سے بول کر بھی بات نہیں بنتی جب تک ہمارے عمل اس کے مطابق نہ ہو، جب تک جوارح میں بھی وہ ایمان نہ جل گئے. یعنی ہماری باطنی کیفیت ہماری ظاہری شخصیت میں جب تک نہ ڈھل جائے، اس وقت تک ایمان نہیں ہے. فضالہ بن عبید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا، کیا میں تمہیں مومن کے متعلق نہ بتاؤں کہ مومن کون ہوتا ہے؟ فرمایا، مومن وہ ہوتا ہے جس سے لوگوں کے مال اور جان محفوظ ہوتے ہیں. وہاں زبان اور ہاتھ کی بات نہیں، یہاں جان اور مال کی بات ہے. یہ ایمان کی علامت ہے. لیکن آج کیا ہم حرم میں بھی محفوظ ہوتے ہیں، جو کہ ہے ہی امن کی جگہ، حرمن آمنن، کیا وہاں بھی ہم اپنا بیگ رکھ کر بغیر کسی اس کے جا سکتے ہیں واش روم تک؟ وہاں تو کوئی کافر نہیں ہوتا، وہاں تو کوئی نان مسلم نہیں ہوتا، وہاں تو سب مسلمان ہوتے ہیں، وہاں تو سب ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہوتے ہیں. لیکن وہاں کیا ہوتا ہے؟ کیا وہاں ہمارے جان مال محفوظ ہے؟ اگر امن والی جگہوں پر محفوظ نہیں تو باقی کہاں محفوظ ہو گئے؟ ہم کیسے مومن ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن عاجزی کرنے والے نرم ہوتے ہیں، اس مانوس اونٹ کی طرح کہ اگر اس کو چلایا جائے تو چلتا ہے، پیچھے سے ہانکا جائے تو بھی چلتا ہے، اگر اس کو چٹان پہ بٹھا دے تو بھی بیٹھ جاتا ہے. یعنی مشکل جگہ پر بھی بیٹھ جاتا ہے. چلنے کو کہیں تو چل پڑتا ہے، ہانکے تو دوڑ پڑتا ہے. یعنی اس کی کوئی انا نہیں ہوتی، وہ مانوس ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے. وہ ایسا نہیں کہ اسٹبن ہو، کولڈ ہو اور کسی بات کو سن کے نہ دینے والا ہو. ایمان کے اس کرائٹیریا پر اپنے آپ کو پرکھیے کہ ہم لوگوں کے لیے کیا ہیں. بعض اوقات ہم کسی کی نہیں سنتے، تو جو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، جو ہماری سوچ میں ہوتا ہے، جو ہم چاہتے ہیں بس وہی ہوتا ہے اور وہی کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ گھر میں لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے، ساس بہو کا جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ عام طور پر نند بھابھی کے بیچ میں خلافات کیوں ہوتے ہیں؟ بہن بھائیوں میں لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں زندگیاں حرام ہیں؟ کیوں رشتے کٹے ہوئے ہیں؟ کیوں بول چال بند ہے؟ کیوں برسوں سلام دعا بھی نہیں ہوتا؟ وجہ کیا ہے؟ یہی رویوں میں سختی اور اپنے اندر لچک کا نہ پانا، کسی کی سن کے نہ دینا، صرف اپنی بات سنوانا، صرف دوسروں کو کنٹرول کرنے کی عادت ہونا، یہ سب کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا، یہ ایمان کی علامتیں نہیں ہیں. آپ دیکھیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کامیاب ترین خاتون تھی، جن کو دنیا میں جنت کے محل کی خوشخبری دی گئی، موتیوں کے محل کی، جس میں نہ شور و شراب اور نہ کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ اور نہ کسی قسم کی کوئی پریشانی. کیا کردار تھا ان کا، کیسی خاتون تھی وہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے آتے ہیں حرا سے جب پہلی وحی نازل ہوتی، اور وہ کن الفاظ میں ان کی تصدیق کرتی ہیں، کیسے ان کے مددگار بنتی ہیں، کیسی ساتھی ہیں. سب سے پہلے ایمان لے آتی ہیں کیونکہ وہ اپنے شوہر کو پہچانتی ہیں کہ ان کے شوہر سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں. وہ ان پر اپنے ٹرسٹ کا اظہار کرتی ہیں. وہ خود پینک نہیں ہو جاتی، خود پریشان نہیں ہو جاتی، خود ڈپریشن کا شکار نہیں ہو جاتی.
آج ہم اپنے رویے اور معاملے کو دیکھیں کہ اگر شوہر پر کوئی مشکل وقت آئے تو بیوی کا حال کیا ہوتا ہے. ہم لوگ کس حد تک کس طرح کی تسلی دینے والے, کس طرح کے مددگار اور کس طرح کے ہمدرد اور غمخوار ہوتے ہیں. دنیا میں خود غرضی اتنی بڑھتی چلی جا رہی کہ بہت سی طلاقیں صرف اس لیے کہ شوہر کی جاب چلی گئی, شوہر کا وہ سٹیٹس جس کو دیکھ کر شادی کی گئی تھی کسی وجہ سے وہ ختم ہوا تو تعلق ختم, آپس میں کولڈ ہوا. یعنی بہت سے سروے یہ بتاتے ہیں کہ میاں بیوی کے جھگڑے کی بنیادی وجہ فائنینشیل کرائسس ہوتے ہیں, مال سے بات شروع ہوتی ہے اور بہت سے گھر صرف اس وجہ سے ٹوٹتے ہیں, یا پھر شوہر کو کوئی خدا نخواستہ بیماری آ گئی, یا پھر کوئی اور ایسی تکلیف آ گئی, یا وہ کسی مصیبت میں پھنس گیا. بجائے اس کے کہ انسان کوشش کرے اس کو بھی راہ راست بنانے کی, صبر کرنے کی, ہمدردی کرنے کی اور اس کا ساتھ دینے کی, تو انسان سب کو چھوڑ کے خیر بات کہتے ہیں. کیا یہ مسائل کا حل ہوتا ہے؟ کیا اپنے گھروں کو چھوڑ دینا اور گھروں کو توڑ دینا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپے سے باہر ہو جانا کیا واقعی یہ کامیاب ہونے کی علامت ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے بدلے میں ان سے بہتر کوئی بیوی نہیں دی. وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگ کفر کر رہے تھے, وہ اس وقت میری تصدیق کر رہی تھی جب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے. انہوں نے اپنے مال سے اس وقت میری مدد کی جبکہ لوگوں نے مجھے اس سے دور رکھا, اور اللہ نے مجھے اس سے اولاد عطا کی جبکہ میری دوسری بیویوں سے اولاد نہیں ہوئی. یعنی ان کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں. اور اولاد کی بات سب سے آخر میں ہے. اس سے پہلے کیا ہے؟ ایمان, تصدیق, مال خرچ کرنا. بیوی ہوتے ہوئے شوہر پر مال خرچ کر رہی ہیں اور کس طرح اپنے شوہر کی تائید کرتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ فکر نہیں کریں, کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, ہرگز نہیں, اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں, بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پہ رکھتے ہیں, مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں, مہمان نوازی کرتے ہیں, مشکل وقت میں آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں, اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. کس قدر شکر گزار خاتون ہے, کس قدر وفادار اور کس قدر شوہر کی خوبیاں جاننے والی. آج آپ دیکھیں کہ ہمیں بعض اوقات اپنے ساتھ رہنے والے کی خوبی کا پتہ نہیں ہوتا کیونکہ ہم منفی سوچوں کے تحت ہر وقت صرف خامیاں ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیا کمی ہے, کہاں کمی ہے, کیا نہیں ہے, صرف اس پر نظر ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیے آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کیا ہے جو فرعون کی بیوی تھی. ان کا ایمان کیسا تھا, ان کا اسلام کیسا تھا, ان کا دین کیسا تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں فرعون کی بیوی کی مثال پیش کی ہے. کامیاب عورتوں کی لسٹ میں 2 عورتوں کا ذکر کیا ہے, فرعون کی بیوی آسیہ اور حضرت مریم کا ذکر. یہ ہیں کامیاب عورتیں. ان کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فرعون نے اپنی بیوی کے دونوں ہاتھوں اور 2 پاؤں کے لیے 4 میخیں گاڑی, یعنی ہاتھ رکھ کے اس کے اوپر میں چاروں طرف. جب وہ ان سے جدا ہوتے تو فرشتے حضرت آسیہ پہ سایہ کر لیتے. تو حضرت آسیہ نے کیا کہا؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, اللہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے. ونجنی من فرعون وعملہ, اور مجھے فرعون اور اس کے اس عمل سے, اس ظلم و ستم سے نجات دے. ونجنی من القوم الظالمین, اور مجھے ظالم قوم سے بھی نجات دے. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے گھر سے پردہ ہٹا کر ان کو وہ گھر دکھایا کہ یہ گھر ہوگا تمہارا. یہ ہے کامیاب عورت. دنیاوی اعتبار سے سب کچھ ہے اس کے پاس, لیکن اسے اس میں سے کسی بھی چیز سے انٹرسٹ نہیں. اسے اگر شوق ہے تو جنت کے گھر کا. آج آپ دیکھیں بہت سی خواتین صرف شوہروں سے کس بات پہ لڑتی رہتی کہ فلاں ایریا میں فلاں ولا چاہیے, اگر اس سے کم کا گھر ہے تو میں نہیں رہ رہی ہوں. اور پھر گھر مل جاتا ہے تو ایسی ڈیکوریشن چاہیے, ایسا فرنیچر چاہیے, ایسے پردے چاہیے, ایسا لباس چاہیے, ایسی کراکری چاہیے, ایسی میڈ چاہیے, ایسی اور ایسی لمبی لسٹ ہوتی ہے. جوتوں, کپڑوں اور بیگ سے لے کر خواہشات اور تمناؤں کی ایک طویل فہرست ہے ہمارے پاس, جس کے لیے ہم روتے اور غمگین ہوتے ہیں. جب کسی اور کے ہاتھ میں کچھ دیکھتے ہیں تو جب تک ہمارے ہاتھ میں نہ آ جائے ہمیں چین نہیں آتا. ہم سمجھتے ہیں کہ کامیاب وہ ہے جس کے پاس ڈیزائنرز کا پرس ہے, یا ڈیزائنرز کا جوتا ہے, یا فلپینو میڈ ہے, یا پھر پارلر جانے کے لیے اس کی جیب میں پیسے ہیں.
وہ تو ہے کامیاب. اور جن کو یہ سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں شاید وہ کامیاب نہیں. پیاری بہنوں، کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے. کامیابی کا معیار یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ عمل ہو کہ جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو جنت میں اپنے پاس گھر عطا کرے. وہ گھر جسے کبھی پرانا نہیں ہونا، جس کی ہر روز کی ڈیکوریشن اور زینت نئی سے نئی ہوگی، جس میں آپ کو خود کچھ کام نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا، کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی بوریت نہیں، سکون ہی سکون ہے. لیکن ایک جنت وہاں ہے تو ایک جنت دنیا میں ہے. وہ جنت دنیا کی اپنے قلب کے اندر ہے. جس نے دنیا کی جنت نہیں پائی، یعنی دنیا میں جس کے اندر نفس مطمئنہ نہیں ہے، جس کے اندر قناعت نہیں ہے، وہ کل کی جنت میں نہیں جا سکتا. اس جنت کو پانے کے لیے آج یہاں جنت کا ہونا، اس سینے میں ٹھنڈک اور جنت کا ہونا بہت ضروری ہے. اور وہ صرف اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب ہم صابر و شاکر ہوں، جو کچھ ہمیں ملا ہے اس پر راضی اور خوش رہنے والے. پھر آپ دیکھیے کہ اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کا کردار کیا ہے، حضرت ہاجرہ کا کردار کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام جب ان کو وہاں پر چھوڑتے ہیں بے آب و گیا وادی میں، کوئی محل دے کر نہیں آتے، کھانا پانی نہیں دے کر آتے، کوئی سرورت چھوڑ کے نہیں آتے، کچھ بھی نہیں، صرف ایک اللہ کا حکم ہے کہ بیوی بچے کو وہاں جا کے بساؤ. اور وہ ایسی صابر و شاکر خاتون ہے کہ پیچھے آتی ہے، پوچھتی ہیں، اور جب جواب نہیں ملتا تو خود ہی سوال کرتی ہے کہ کیا اللہ کا حکم ہے. اور بیوی کو یہ پتا ہے کہ میرا شوہر اللہ کے حکم پر لبیک کہنے والا ہے، چاہے وہ کتنا ہی مشکل حکم کیوں نہ ہو. تو وہ اس کے راضی ہو جاتی اور بچے کو لے کے واپس لوٹ آتی اس جگہ جہاں اللہ نے وہ گھر بنانا ہے، اپنے گھر کے لیے جو جگہ سلیکٹ کی، اور اس کے معمار ان کی گود میں ہے. یہ نیکی کے کاموں کے اور ایسے بڑے بڑے کاموں کے مواقع کیوں کراتے ہیں، کس کو نصیب ہوتے ہیں، کیسے ملتے ہیں؟ اس صبر اور شکر کی وجہ سے. اگر حضرت ہاجرہ بھی وہاں رو رو کے برا حال کر لیتی اور شوہر کے پیچھے چلی جاتی تو اسماعیل وہ گھر نہ بنا سکتے. اور آج ہم سب جو تھوڑے سے بھی پیسے جمع ہوتے ہیں تو بھاگ بھاگ کے جانے کو تیار ہوتے ہیں. اس گھر کی ایسی کشش ہے کہ کبھی دل بھرتا ہی نہیں. وہ کشش کیسے آ گئی اس کے اندر؟ وہ کیوں سب اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں؟ نیکسٹ ڈور میوزیم بھی ہو تو آپ سوچتے رہتے ہیں اچھا جائیں گے دیکھیں گے کیا ہے اس میں، اور کیسی کیسی محنتیں کر کے لوگوں نے سب کچھ اکٹھا کیا ہوتا ہے. اور سم ٹائم آپ کو انٹرسٹ بھی نہیں ہوتا، آپ کو پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ آپ کے دائیں بائیں کیا ہے. لیکن ہزاروں میل دور اس گھر کی کشش آپ کو کھینچتی ہے. وہ کس نے بنایا؟ وہ ہاجرہ کی گود میں جو بچہ تھا اس نے اپنے باپ کے ساتھ مل کے بنایا تھا. وہ اس عورت کے صبر کی وجہ سے بنا تھا، اس عورت کی قربانی کی وجہ سے بنا تھا. ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ گئے بچے کو، پھر اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، پھر باپ دور ہے اور ان کی شادی ہوتی، ان کی بیوی ہے. حضرت ابراہیم واپس آتے ہیں، اسماعیل شکار پر گئے ہوئے گھر میں نہیں ہے. آ کے پوچھتے ہیں کہ تمہارے شوہر کیسے ہیں، کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں روزی کی تلاش میں گئے ہوئے. کہا کہ تمہارا گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ کہنے لگے کہ بہت اچھا، بہت فراخی ہے. اللہ کی تعریف کی، شوہر کی تعریف کی. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تم لوگ کیا کھاتے ہو، کس پہ گزران ہوتی، کھانا پینا کیا ہے؟ بتایا کہ گوشت. کہا پیتے کیا ہوگا؟ پانی. بس صرف گوشت اور پانی، کوئی روٹی نہیں ہے، اناج نہیں ہے، چاول نہیں ہے، دال نہیں ہے، سبزی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. وہ گوشت ہنٹنگ کا ہوتا تھا اور زمزم کا پانی، اس پہ زندگی گزرتی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں انہیں اناج میسر نہ تھا، اگر اناج بھی ان کے کھانے میں شامل ہوتا تو ضرور آپ اس کے لیے بھی برکت کی دعا کرتے. صرف گوشت اور پانی کی خوراک میں ہمیشہ گزارا کرنا مکہ کے سوا کسی اور زمین پر موافق نہیں پڑتا. یعنی کسی اور زمین پر اگر کوئی صرف گوشت پانی پہ گزارا کرے تو نہیں جی سکتا، لیکن مکہ والوں کے لیے دعا ہے اگر وہاں کوئی پانی اور گوشت پر جینا چاہے تو جی سکتا ہے. حتیٰ کہ صرف زمزم پر بھی لوگ کئی کئی دن تک زندہ رہے ہیں بغیر کچھ کھائے. وہ پینے والوں کے لیے پینا بھی اور کھانے والوں کے لیے خوراک بھی ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے.
ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے کہا کہ جب تمہارے شوہر آئے تو ان سے میرا سلام کہنا اور ان سے کہہ دینا کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ باقی رکھیں. اسماعیل علیہ السلام جب آئے تو پوچھا کہ کیا کوئی آیا تھا؟ کہا جی ہاں، ایک بزرگ بڑی اچھی شکل و صورت کی آئے تھے. بیوی نے آنے والے بزرگ کی تعریف کی تو بیوی کہتی ہے کہ انہوں نے گزر بسر کا حال پوچھا. پھر انہوں نے پوچھا کہ تم نے کیا کہا، پھر انہوں نے کیا کہا، وہ ساری گفتگو دہرائی. اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اور کوئی وصیت کی تو انہوں نے کہا کہ اپنی چوکھٹ باقی رکھنا. کہا کہ یہ میرے والد تھے جو مجھے وصیت کر کے گئے ہیں، چوکھٹ تم ہو اور تمہیں باقی رکھنے کے لیے کہا ہے کہ میں اپنی بیوی کو باقی رکھوں، اپنے ساتھ رکھ دوں. یعنی تمہاری میں نے ایک طرح سے تعریف کی ہے. اب آپ دیکھیے کہ آج کوئی عورت ہوگی جو صرف گوشت اور پانی پہ گزارا کرے کہ گھر میں صرف یہ دو چیزیں ہوں اور وہ کہے سب کچھ ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے، ہر نعمت ہے. ہم تو اگر کھانا پکاتے ہوئے ٹماٹر نہیں ہے نا گھر میں اور ٹیسٹ میں 19-20 کا فرق آ گیا اس کی وجہ سے، تو اس پر بھی موڈ آف کر لیں، غصے میں آ جائیں. چھوٹی سی چیز نہیں ہوتی، سب کچھ ہے، ایک چیز نہیں، غصہ آ جاتا اور پھر سارے ماحول کو خراب کر دیتے اور پھر بعد میں بولے چلے جاتے ہیں، تو فائدہ کوئی نہیں ہوتا. جو پکنا تھا پک گیا، جو ہونا تھا ہو گیا، ختم نہ ہو، بھی بس کر دو، ختم کر دو. لیکن ہم اپنی زبانوں سے دوسروں کو سلامت نہیں چھوڑتے. جب تک ہم انہیں ہرٹ نہ کر لیں شاید سے نہیں بیٹھتے. تو یہ ہے کامیاب عورت جس نے کہا کہ اس چوکھٹ کو برقرار رکھنا.